آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے کام جیسے ختم ہی نہیں ہوتے، دن ختم ہو جاتا ہے پر کام ختم ہوتے ہی نہیں۔ خود کے لیے وقت نکالنا جیسے ایک خواب جیسا ہو جاتا ہے۔ دن بھر کام ہی کرتے رہنا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں اور میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل اے ایف ورلڈ بائی آفرین۔ ہوم میکر ہونا ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اگر آپ اسمارٹلی پلاننگ کرتے ہیں تو سبھی کام آسان ہو جاتا ہے اور سٹریس بھی کم ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جنہیں اپنا کر آپ ایک اسمارٹ اور پروڈکٹیو ہاؤس وائف بن سکتی ہیں، جو اپنے گھر کے کام بھی خوبصورتی سے مینیج کرتی ہیں اور اپنی پرسنل گروتھ پر بھی دھیان دیتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی صبح کو پروڈکٹیو بنائیں۔ فکس یور مارننگ روٹین۔ صبح سویرے اٹھیں، کیونکہ ہم نے اکثر اپنے بڑے بزرگوں سے اپنے گھروں میں یہ سنا ہے کہ صبح کا وقت بہت ہی برکت والا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت فرشتے روزی لے کر ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ نماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اذکار پڑھیں، تلاوت کریں اور اس سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ کی روٹین ہے، جیسے آپ کے بچوں کو اسکول جانا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو آفس جانا ہے، یہ سارا کام سکون کے ساتھ آرام سے کریں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزوں کو مینیج کریں اور اپنے گھر والوں کو گھر سے رخصت کریں۔ اس سے ہمیں بہت سارا وقت مل جاتا ہے اور ہمیں دن بڑا لگنے لگتا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کی ویکلی میل پلاننگ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا ٹائم آج کیا پکنا ہے، کون سی چیز کسے کیا پسند ہے، اس میں صرف ویسٹ نہ ہو جائے، بلکہ ہم ہر چیز کو پلان کر کے رکھیں گے تو ہم پہلے سے اپنے گھروں میں گروسری اسی حساب سے لے کر آئیں گے، یا پھر ہمارے گھر میں جو سامان پڑا ہوا ہے اس حساب سے ایک دن پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمیں نیکسٹ ڈے کیا میل پلان کرنا ہے۔ اس سے نہ ہی صرف آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی، بلکہ آپ کے گھر کی ہر چیز یوٹیلائز ہو جائے گی، کوئی چیز ان اٹینڈڈ نہیں رہے گی، گروسری کا ہر سامان پوری طرح سے یوز ہوگا، کا وقت بہت سارا بچے گا۔ تھرڈ ہیبٹ ہمیں یہ اپنانی چاہیے کہ ہمیں ڈیکلٹرنگ کی ہیبٹ اپنے اندر ڈالنی چاہیے۔ ہمیں ہر دن 5 سے 10 منٹ اپنے گھر سے ان نیسیسری یا یوز لیس چیزوں کو ہٹاتے رہنا چاہیے اور صاف کرتے رہنا چاہیے ہر کارنر۔ ہم 10 منٹ کے لیے کوئی بھی کارنر کسی دن اٹھا لیں اور اس کو صاف کر دیں، اور ہمیں یہ بھی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے، جس کو ہمارے کام آنا ہے اگلے نیکسٹ 1 ایئر، یا یہ ان یوٹیلائز ہی ایسی رہے گی تو اسے ڈسکارڈ کر دینا چاہیے۔ اس سے ہمارا بہت سارا وقت سیو ہوتا ہے۔ فورتھ ہیبٹ میں ہم اپنے گھر کے کلیننگ شیڈیول کو سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں ڈیلی کون سی کلیننگ کرنی ہے، ویکلی کون سی کرنی ہے، یا منتھلی کون سی کرنی ہے۔ جیسے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ روز اپنے برتن کو کلین کرنا ہے، جھاڑو پوچھا یہ سب لگانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی 5-10 منٹ کی ہم اور بھی کلیننگ کر سکتے ہیں۔ اور ویکلی بیسس پہ ہمیں کون سی کلیننگ کرنی ہے، جیسے کہ لانڈری کرنا ہے ویک میں کتنے دن، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے۔ منتھلی بیسس پہ ہمیں کون سی کلیننگ کرنی ہے جس کی ہمیں فریکوینٹ ضرورت نہ پڑے۔ اس سے بھی ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جا سکتا ہے۔ کچن میں ہم چھوٹی چھوٹی کلیننگ اگر ڈے بائی ڈے کرتے رہتے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ بہت ساری ڈیپ کلیننگ کرنے کی ایک ہی دن ضرورت نہیں پڑتی، جو ہمیں تھکان سے بچاتی ہے۔ پانچویں، ہمیں اپنے پرسنل گروتھ پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے کام سے کچھ وقت ملتا ہے تو ہمیں اسے ایسی چیز میں یوٹیلائز کرنا چاہیے، جیسے کوئی نئی اسکل سیکھنا، جیسے آرٹ ہوئی، کوکنگ ہوئی، بیکنگ، یا پھر جس میں ہمارا شوق ہے گارڈننگ۔ یہ چیز ہمیں بہت ہی سیٹسفیکشن بھی دیتی ہے اور ہمارا ٹائم بھی بہت اچھی طرح سے یوز ہوتا ہے۔ ہمیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہم خوش رہتے ہیں ہر وقت۔ اس میں آپ کوئی لینگویج بھی سیکھ سکتی ہیں یا پھر اپنے اندر کوئی بزنس اسکل ڈیولپ کر سکتی ہیں، جس سے آپ گھر بیٹھے اپنے آپ کو گرو کر سکتی ہیں اور بہت سارا کام کر سکتی ہیں، اپنے لیے پراسپیرٹی لا سکتی ہیں۔ پرسنل گروتھ کے ساتھ ہمیں اپنی سیلف کیئر روٹین پہ بھی دھیان دینا چاہیے، جیسے ہمیں اپنے ہیئر کا، اپنے اسکن کا، اپنے ہیلتھ کا بہت سارا خیال رکھنا چاہیے، اپنی نیند کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ٹائم پہ کھانا کھانا، دن میں 8 سے 10 گلاس پانی لینا، یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اپنی ڈائٹ میں ہمیں گرین لیفی ویجیٹیبلز، ملٹی وائٹامنس اپنی ایج اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے ضرور ایڈ آن کرنا چاہیے،
کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیتے ہیں کہ ہمیں صحیح سے کھانے پینے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، پانی پینا بھول جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سسٹمیٹک طریقے سے اپنے لائف میں رکھنے کے لیے ہمیں ایک شیڈیول فکس کر لینا چاہیے، یا کسی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل بنا کے کہ ہم نے آج اتنے گلاس پانی پیا کہ نہیں پیا، ایکسرسائز کی یا نہیں کی۔ تو اس سے ہمیں چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کو روز بروز کرنے سے یہ ایک ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو کہ پرماننٹ ہو جاتی ہے، اور ڈسپلن سے ہم اس کو کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے فری ٹائم کو بہت ہی پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں سوشل میڈیا سے یوزولی جب ہم لے کر بیٹھتے ہیں تو ہم فیس بک یا یوٹیوب یا ریلز اسکرول کرتے رہ جاتے ہیں، اور ہمارا بہت سارا وقت نکل جاتا ہے اس پہ، یا پھر ہم نے کوئی ڈرامہ بیٹھنے دیکھ گیا تو ہم اس کی سیریز ہماری چلتی جا رہی ہے، تو اس میں ہمارا وقت برباد ہو جانے کے بعد ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں، اور ہمارے اندر بہت ساری نگیٹو فیلنگ آتی ہے جو ہمیں سٹریس دیتی ہے اور ہمارے لیے اچھا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے فری ٹائم کو بہت ہی اچھا پازیٹیو اور پروڈکٹیو یوز کرنا چاہیے۔ جیسے اگر ہمیں اپنا وقت روز ہم نکالیں، جو بھی 10-5 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی 1 گھنٹہ نکالیں، وہ ہمارا اپنا ٹائم ہو، اور اس ٹائم میں ہم اپنے لیے کوئی اچھی چیز سیکھ سکیں اپنے اندر، یا پھر اپنے گروتھ کے لیے کوئی کام کر سکیں جو ہمیں آگے بڑھائے۔ اپنے فری ٹائم میں وہ کام کریں جس کو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اور آپ کا وقت بھی برباد نہیں ہوتا۔ آپ ایک پروڈکٹیو چیز کر رہے ہیں، جیسے کتابیں پڑھنا، اپنے ادھورے خوابوں کو پورا کرنا، یعنی کوئی شوق آپ کو پہلے رہ گیا ہو جس کو وقت کی مصروفیت کی وجہ سے آپ نہ سیکھ سکیں، اسے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایسے وقت میں سیکھنا جب آپ نے یہ اسکل سیکھ لی ہو کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کر لے رہے ہیں اور اپنے لیے کچھ وقت نکال پا رہے ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے کنیکٹ کر سکیں، کیونکہ آج کے بچے اگر ہم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کے لیول پہ جا کر نہیں رہیں گے تو ہم ان سے بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت ہم اس سے اپڈیٹڈ رہیں، اس کے بینیفیشیل فائدے کو ہم اٹھائیں، اور اس کے نگیٹو اثرات سے بچیں، جیسے کہ اپنے ٹائم کے ویسٹیج سے بچیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں بجٹنگ بھی کرنا آنا چاہیے، یا اگر ہمیں نہیں آتی ہے تو ہمیں اسے اچھی طریقے سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ گھر کا بجٹ بنانا، اپنے اخراجات کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا، اپنی ایکسپینڈیچر اور انکم کو بیلنس کرنا، یہ ایک آرٹ ہے۔ ہمیں اپنے انکم، ایکسپینڈیچر اور سیونگز کو اپنے پرائیورٹیز کے حساب سے طے کر لینا چاہیے۔ ایک ڈائری رکھیں جس میں روز کے چھوٹے بڑے خرچ لکھے جائیں، منتھلی ساری ایکسپنسز کو لکھ لیں جو ہر مہینے فکسڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے رینٹ، بلز، اسکول فیس، وین فیس، گروسری ایٹسٹرا۔ پھر ڈیلی ایکسپنسز، اس کے بعد اگر پاسبل ہو تو وائزلی اپنی انکم کو خرچ کرتے رہیں۔ کچھ سیونگز کریں، بڑی اگر نہ ہو سکے تو چھوٹی ہی صحیح، کیونکہ سیونگز ہمارے برے وقتوں میں کام آتی ہے، یا پھر ہماری یہ سیونگز ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے جنہیں ہم بہت دنوں سے ٹالے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو بھی وقت ملتا ہے اپنے روز کے بیزی شیڈیول سے بہت مینیج کرنے کے بعد نکالنے پر، تو اس وقت کو ہمیں بہت ہی وائزلی استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں ہم تھوڑا وقت دین کو سمجھنے میں ضرور لگائیں، جیسے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو یاد کریں، ان کی تفسیر کو سمجھیں، ان کے مطلب کو پڑھیں، اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ہم اپنے گھر کے مینیجر ہیں، کاؤنسلر ہیں، ہیلتھ کیئر ٹیکر ہیں، پرووائڈر ہیں، پلانر ہیں، اور ایک لیڈر ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا۔ یہ کچھ ٹپس میں نے آپ کو بتائیں جس سے آپ اپنے گھر کو اچھی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، نہ صرف گھر کو بلکہ اپنے آپ کو بھی، اور خوش رہ سکتے ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے کمنٹس سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی میری ٹپ سب سے زیادہ پسند آئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینکس فار واچنگ۔